کہ جو جمیعت علماء میں نہیں وہ دیوبندیہ سے خارج ہے، جو JUI میں نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جیسا بڑا شخص اگر وہ جھوٹا بیانیہ لائے گا تو میں کیا گلے میں پوروں کے ہاتھ ڈالوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کے دوران صحافی نے حافظ نصیر احمد صاحب سے انتہائی سخت سوال کر دیا۔ حافظ نصیر احمد صاحب پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا جامع الرشید اور مفتی عبدالرحیم، مفتی طارق مسعود صاحب والوں کو۔ چلیے ناظرین، آپ مکمل ویڈیو سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جیسا بڑا شخص اگر وہ جھوٹا بیانیہ لائے گا تو میں کیا گلے میں پوروں کے ہاتھ ڈالوں گا۔ JUI کے جو سوشل میڈیا پر رضاکار ہیں ان کے ساتھ اس چیز میں کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میں جامعۃ الرشید کے موقف سے اختلاف کروں تو میں بد اخلاق ہوں، اور استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب غلط تاریخ بیان کریں، مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ بیان کریں، وہ بد اخلاق نہیں ہے۔ آپ اس کو جاری رکھیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں نا سر، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ یہ جماعت کی جو پالیسی ہے کارکنان پر لاگو ہوتی ہے اور لاگو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہر ایرا غیرہ کوئی بھی اٹھ کر جمعیت کی رکنیت کا فارم بھر کے JUI کا کارکن بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اٹھا کارکن کا فارم فل کیا اور کارکن بن گیا، سوشل میڈیا ورکر بن گیا جمعیت۔ چار سوال آپ نے کر لیا، میرا بھی تو جواب سن لینا، اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ میرا جواب سنیں، صوبہ پنجاب میں اگر 10,000 مدارس میں سے 2,000 مدرسہ تو پنجاب میں ہوگا، 1,000 تو ہوگا۔ آپ مجھے لسٹ دے دیں، آپ مجھے ان 1000 مدارس کی لسٹ دے دیں، آپ ثابت کر دیں کہ گراؤنڈ پہ ہے، میں اس پر معافی مانگ لوں گا۔ تو میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ثبوت دے رہا ہوں۔ آئیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے خرچے پر لے کر جاتا ہوں لاہور، اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ کو میں پنجاب کا سروے کرواتا ہوں، اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا، آپ کو اپنا مہمان بناؤں گا، اپنے سر پر بٹھاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہمیں ان قدم جماعتوں سے، ان عسکری جماعتوں سے اختلاف رہا ہے جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو بستی کیا۔ آپ کہتے ہیں فتنہ خوارج، یہ فتنہ خوارج بنانے والے تو آپ لوگ تھے۔ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں نا کہ آپ ایک ادارے کے ترجمان ہیں یا آپ حکومت کے ترجمان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو جمیعت علماء میں نہیں وہ دیوبندیہ سے خارج ہے، جو JUI میں نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اگر پنجاب کے کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے ایک غریب مولوی کو حکومت 25,000 روپے ماہانہ دے رہی ہے، اس پر تو علماء اپنے کو خوش ہونا چاہیے۔ اس سروے فارم کے نتیجے میں ائمہ مساجد کو ہراساں کیا، باقاعدہ تھانوں میں بلا کر علماء کو بٹھا کر کمرے بند کر کے ان کے موبائل لے لیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام نے اپنے پورے سیاسی دور میں کوئی حکومتی فنڈ، کوئی مراعات، کسی قسم کی تنخواہیں، کوئی چیز ہمیشہ جمعیت نے ٹھکرا دی ہے۔ ہم جیسے کہیں گے ویسے حکومت علماء کو مراعات دے، ویسے حکومت علماء کو وظائف دے، وہ کہیں گے ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم اپنے طریقے۔ تو ہم حکومت کی بات کیوں مانیں؟ جمعیت کے اندر تو بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے مولانا صاحب کے فرزندان کو گفٹس بھی دینے پڑتے ہیں، تحفے تحائف بھی دینے پڑتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر ان عہدوں تک بندہ پہنچتا ہے۔ آپ کی کیا کہانی ہے؟ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، تو میری جماعت پنجاب کی سب سے کمزور جماعت ہے۔ آپ سے پہلے پنجاب میں جو لوگ تھے نہیں کیا نا انہوں نے کام، آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ جی جامعۃ الرشید سے وابستہ ساہیوال کی ایک بڑی شخصیت، ایک نامور شخصیت، وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں پاک پتن میں کنونشن ہوا اور وہاں ہمیں ننگی گالیاں دی گئی، کوئی اکاؤنٹ اس میں سے آپ کو مل جائے نا، میں قوم کا مجرم ہوں، جامعۃ الرشید کا مجرم ہوں۔ آپ کی یہ گواہی تو میرے حق میں الحمدللہ مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا حوصلے کا ذریعہ بن گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جامعہ شرفیہ لاہور میں وفاق کے انتخابی اجلاس میں خود کھڑے ہو کر شیخ الاسلام صاحب کا نام پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی، مفتی عبدالرحیم صاحب کی سیاست آگے نکل گئی۔ نہ کریں جی آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کی سیاست وہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ کیمرے کے سامنے بول رہے ہیں، میں ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی سیاست تو ماشاءاللہ بہت آگے چلی گئی۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ پوری شائع کریں۔ ہاں بالکل سر، پوری شائع کریں گے، اس میں ہم نے کیوں کچھ کاٹنا پیٹنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ پوڈ کاسٹ سنی، یہ باتیں سنی کہ صحافی نے کس طرح کے سوالات کیے، اور وہاں پر دوسری طرف مفتی صاحب بالکل نہیں گھبرائے، انہوں نے زبردست طریقے سے جوابات دیے۔ لیکن ناظرین، یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یہ ٹاپک بالکل ختم ہو چکا ہے، وہاں سے وہ بھی خاموش ہیں، الگ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، یہاں سے بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن کچھ صحافی ہمارے آج کل، اور ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہی ان کی منشا کے مطابق پھر جوابات بھی دیتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں بھی اختلاف بڑھتے رہیں، لوگوں تک پہنچتے رہیں اور زیادہ اس کو ہوا دی جائے۔ اب آپ کہیں گے جی آپ بھی ہوا دے رہے ہیں۔ ناظرین، میرا مقصد تھا کہ دکھانا کہ اس وقت تک بھی یہاں پر کافی حد تک مسئلہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ صحافی بلاتے ہیں اور ہمارے علماء وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کے بدتمیزی کے اندر سوال کرتے ہیں۔ اب آپ لہجہ تو چیک کریں کس طریقے سے سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن جواب ماشاءاللہ پھر ویسا ہی دیا جیسا سوال تھا۔ آپ نے ناظرین ویڈیو دیکھی، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، ختم ہونا چاہیے مسئلہ یا مزید ان کو جواب دینے چاہیے؟ ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی
شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔